جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ہے مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے. لہذا چند باتیں سنانے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ سبزل آج کا یہ اجتماع عید من الاجتماع اس کو اول تا آخر اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی خاطر سنیں گے اور جو کچھ اس کے اندر باتیں سنیں گے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتا ہے کل بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسنون شریف میں ایک بہت پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چوہا اور کچھوا ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اور چوہا یہ اکثر بل میں رہتا ہے, مٹی کے اندر رہتا ہے, خشک جگہ پر رہتا ہے, اور کچھوا یہ پانی کے اندر رہتا ہے, یہ پانی کو پسند کرتا ہے. دوستی ہوگی جب فرینڈشپ بڑھی تو آپ کو پتہ ہے جب دوستی زیادہ شدت اختیار کرتی ہے تو پھر وہ گپ شپ لگائے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. ایسے لوگوں کو بھی دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا تھا. لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ چوہا پانی میں نہیں جا سکتا تھا اور کچھوا چوہے کی بل میں نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے باہم آپس میں میٹنگ کی کہ کیا یہ اچھا ہو تو کہ ہم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کریں کہ جب میرا دل کرے تجھ سے گفتگو کرنے کا تو بھی ملاقات ہو جائے, اور جب تیرا دل کرے مجھ سے کنورسیشن کرنے کا تو بھی ملاقات ہو جائے. میٹنگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ پایا کہ چل اس طرح کرتے ہیں, ہم ایک رسی لیتے, دھاگا لیتے, اس کی ایک سائڈ میں اپنے پاؤں کے ساتھ باندھتا ہوں اور دوسری سائڈ تیرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیتا ہوں. دونوں اپنے اپنے گھر میں جائیں گے, میں پانی میں چلا جاؤں گا, کچھوا کہنے لگا, اور تم اپنی بل میں چلے جانا. جب میرا دل کرے گا آپ سے بات کرنے میں تو میں رسی کو کھینچوں گا تو تم بل سے باہر آ جانا, اب اس میں گفتگو کریں گے, گپ شپ لگائیں گے. اور جب کبھی تیرا دل کرے گا تم رسی کو کھینچنا, میں اپنے پانی کے تالاب سے باہر آ جاؤں گا, دونوں گفتگو کریں گے, ضرور. خیر انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی مزے کی زندگی گزارنے لگے. ایک دن ہوا یوں کہ چوہا اپنی بل سے باہر اپنے ذاتی مشاغل میں مشغول تھا. چل پھر رہا ہوگا, کچھ دانا دودھا کھا رہا ہوگا. اتفاق سے ایک چیل آئی
اور اس نے چوہے کا شکار کیا اور اپنے پنجوں میں لے کر چوہے کا شکار کر کے اوپر ہوا میں چلی گئی. جو رسی ساتھ بندھی تھی، جب چوہے کو وہ چیل پکڑ کر آسمان کی طرف اڑی تو وہ رسی کو کھچاؤ پڑا، اور ساتھ وہ کچھوا جو پانی کے اندر رہتا تھا وہ بھی پانی سے باہر آنا شروع ہو گیا. وہ چیل جوں جوں اونچی چلی گئی، وہ کچھوا بھی پانی سے نکلتے نکلتے وہ ہوا میں لٹک گیا، معلق ہو گیا. اب چیل اڑتی 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 وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگی، اور یہ کچھوا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکے لٹکے وہ ساتھ جا رہا ہے. چیل چلتے چلتے کسی گاؤں کے اوپر سے گزری تو گاؤں کے سارے بچے بوڑھے سارے دیکھ رہے کہ کچھوا بھی آج ہوا میں اڑ رہا ہے. لوگ تماشائی بن کر دیکھنے لگے. پھر کسی نے سوال کیا کہ یہ چیل کبھی کچھوے کا شکار کرتی نہیں ہے، آج چیل کو کیسے شوق بن گیا کہ کسی نے چیل نے کچھوے کو شکار کر لیا؟ سب کو یہ تجسس والا سوال تھا. اس کے میرے بابا جی تھے، دانا شخص تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی چیل کچھوے کا شکار نہیں کرتی. چیل تو ان چیزوں کا شکار کرتی جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، پانی کے اندر رہنے والوں کا شکار نہیں کرتی. ہوا یوں تھا کہ اس کچھوے نے دوستی اس ذات کے ساتھ لگائی تھی کہ جس کا شکار چیل کرتی ہے، ان چوہے کے ساتھ لگائی تھی. تو جب چیل نے چوہے کو شکار کیا تو یہ کچھوا اپنی دوستی کی وجہ سے یہ بھی چیل کا شکار ہو گیا، اور یوں آج یہ اپنی دوستی کی سزا بھگت رہا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حکایت نقل فرمانے کے بعد ہمیں درس دینے کے لیے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم انسانوں کو چاہیے کہ اپنا دوست، ساتھی اور مصاحب بنانے سے پہلے دیکھیں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. اگر ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی، ایسی ہستی کے ساتھ ہوگی جن کا شکار چیل یعنی شیطان کر لیتا ہے، تو ایک دن پھر اس دوستی کی وجہ سے ہم بھی اس شیطان کے شکنجے میں آ جائیں. لیکن اگر ہماری دوستی ایسی ذات، ایسی شخصیت، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و انوار و تجلیات کا محور بنتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکوں کے صدقے دوستی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہم بھی بن سکتے ہیں. پتہ چلا کہ واقعی انسان جو ہے اپنی دوستی کی وجہ سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے اور نقصان بھی اٹھا سکتا ہے. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ ہے یہ تو ایک کہانی ہے، سٹوری ہے، تو قرآن و حدیث کی بات ہو تو پھر بندہ چلو بلیو کرے کہ واقعی دوستی فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتی ہے. تو آئیے ہم اس ہستی کے الفاظ سنتے ہیں کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس سے پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پاک کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مجادلۃ احدکم فی الحق یقول له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں یہ کوئی اتنا خاص جھگڑا نہیں. یہ جھگڑا اس جھگڑے سے بڑا نہیں ہے جو کل بروز قیامت مومن لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ ہی جہنم میں جا چکے ہوں گے. یعنی ایمان والے لوگ اپنے ان دوست بھائیوں مسلمانوں کے ساتھ جو کہ جہنم میں جا چکے تھے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے کہ مالک مولا ان کو جہنم سے نکال دو، یہ میرے دوست تھے. اور اتنا جھگڑا کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یقول له فی الدنیا باشد مجادلۃ، یہ جھگڑا ان جھگڑوں سے بڑا ہوگا جو دنیا میں لوگ دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے. یعنی شدید جھگڑیں گے کہ مالک مولا تو نے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائی،
اور یہ لوگ ہمارے دوست تھے، دنیا کے اندر ساتھی تھے، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں یقولون، وہ جھگڑا کرنے والے دوست کہیں گے ربنا اخواننا کانا یصلون معنا، اے مولا یہ تو وہی دوست ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، یا رب العالمین یہ تو وہی ساتھی ہیں، وہی فرینڈز ہیں ہمارے جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، وَيُحِجُّونَ مَعَنَا، یا رب العالمین یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہمارے ساتھ حج کی۔ جس سے پاک اندر یہ الفاظ ہے، اگر آپ اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے تو وہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہ سنانے کے بعد اپنی دوستی کی یادیں تازہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں گے، یا رب العالمین یہ دوست ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، اور تو نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ اس انداز میں وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَقُولُ، رب تبارک و تعالیٰ آگے سے ارشاد فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اے لوگو جاؤ اور جس کو تم جانتے ہو اس کو جہنم سے نکال دو، جو تمہارا بیٹی ہے، دوست ہے، اس کو جہنم سے نکال دو۔ اذهبوا، جاؤ، فاخرجوا، نکال لو، من عرفتهم منهم، جس کو تم اس میں سے جانتے ہو۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْتُونَهُمْ، وہ دوست جائیں گے اپنے دوسرے دوستوں کے پاس جو جہنم میں تھے، فَيُخْرِجُونَهُمْ، اور ان کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ فَيَقُولُونَ، پھر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا قد اخرجنا من امرتنا، مالک مولا ہم ان لوگوں کو نکال کر لے آئے ہیں جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، آرڈر جاری کیا تھا۔ چنانچہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ، رب تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان، جاؤ اور جا کر اس بندے کو بھی جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ دینار یہ چھوٹا سا کوئن آف گولڈ، اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی جا کر جہنم سے نکال لو۔ ثم قال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا من کان فی قلبہ وزن نصف دینار، کہ جاؤ اور جا کر اس کو بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے۔ حتی یقول من کان فی قلبہ وزن ذرہ، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جا کر اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جن سے بات کراوی تھی وہ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةِ، اب وہ بندہ جو دنیا کے اندر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی تھی، اللہ کے نبیوں کی تصدیق نہیں کی گی، اسے چاہیے کہ وہ یہ آیت پڑھ لے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کی روشنی سے پتہ چلا کہ واقعی اگر ہم نے دنیا کے اندر دوست اچھے بنائے ہوں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، اعتکاف کیا ہوگا، نیکی کی دعوت دی ہوگی، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی ہوگی، مدنی قافلے میں سفر کیا ہوگا، اللہ نہ کرے اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کسی سزا کے مستحق بن بھی گئے تو انشاءاللہ وہ نیک دوست ہمیں اللہ کی بارگاہ سے چھڑا سکتے ہیں۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوست، وہ مومن اپنے ان مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب ہی ایسا کریں۔ دوست بنانا ہی ہے تو ایسا دوست بنائیں، ایسے کے ساتھ یاری لگائیں، ایسوں کی صحبت میں رہیں کہ کم از کم اس کے نیک اعمال کے بدلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، عموماً ہم اردو میں سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوشبو اٹھانے والا اور دوسرا لوہا بیچنے والا، گرم کرنے والا۔ مطلب ایک اچھے دوست کی مثال ایک عطار جیسی ہے جو خوشبو بیچتا ہے، اور برے دوست کی مثال نافخ الکیر، وہ بٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ یعنی وہ جو لوہار ہوتا ہے، لوہے کو گرم کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ رکھتا ہے، پھر نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پھونکے ماری جاتی ہیں تاکہ وہ لوہا گرم ہو کر پگھل جائے۔ تو وہ جب پھونکے مارے گا تو وہاں سے چنگیں اڑ کر بھی گریں گی، وہاں سے بدبو بھی آئے گی لوہے کے جلنے کی۔ اچھے دوست کی مثال ایک عطر فروش کی طرح اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے کی طرح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، اس کو ایکسپلین کیا، فرمایا فحامل المسک اما ان یہدیک و اما ان تبتاع منہ، جو اچھا ساتھی ہوگا عطر فروش کرنے والا، اس سے تجھے نفع پہنچے گا۔ نفع کیا؟ یا تو اس سے بھی اچھی چیز ہی خریدے گا، خوشبو ہی خریدے گا، اگر تو نے یہ نہ بھی خریدی، غربت کی وجہ سے نہ بھی خرید پایا، تو صرف اس کے پاس جانے سے بھی تجھے فائدہ ملے گا، وہ فائدہ کیا کہ تجھے خوشبو ہی ملے گی۔ ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چیز خریدے تو بھی فائدہ، نہیں خریدے گا تو مفت میں بھی فائدہ مل جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكَيْلِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بٹی جھونکنے والا لوہار تھا، تو وہ برے ساتھی کی مثال ایسے ہے کہ اگر تو اس کے پاس جائے گا یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا کہ وہاں سے چنگیں اڑ اڑ کر تیرے کپڑوں پر پڑیں گے، کپڑوں کو صراف ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ بھی ہوا، یہ تجھے نقصان نہ بھی ملا، تو کم از کم یہ نقصان لازمی اٹھائے گا کہ وہاں سے آپ کو بدبو آئے گی، سمیل آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں دوستیوں کے بارے میں وضاحت کر کے فرما دی کہ اچھے دوست کا انتخاب کرو گے تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، برے دوست کا انتخاب کرو گے تو ہر حال میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب اگر کوئی واقعی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کے فرامین کو حقیقی معنوں میں سچ جانتا ہے، تو اس کو اس حدیث سے آگے کوئی اور چیز ایکسپلین کرنے کی حاجت نہیں کہ میرا ساتھی کیسا ہونا چاہیے۔ اور یقیناً ہر کی خواہش ہوگی کہ یار میرا ساتھی، میرا دوست ایسا ہو جو مجھے دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ اور وہ کیسا ہوگا پھر؟ جو قرآن و حدیث کا خود عامل ہو، جو خود نیکیوں والے ماحول میں رہتا ہو، جو خود مدنی قافلے میں سفر کرتا ہو، جو خود مدنی انعامات کا عامل ہو، تو انشاءاللہ عز و جل بھلے اپنے اعمال تھوڑے سے کم بھی ہے نا، تو ان کی صحبت کا اثر کر کر کے ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ اس کو سادہ سے ہم مزاج میں ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ کسان جو لینڈز کے اندر، فارمز کے اندر اپنی وہ کھیتیاں اگاتا ہے، مثلا گندم لگاتے ہیں، گندم لگانے کے بعد اس کو وہ کھاد بھی ڈالتے ہیں، وہ جتنی دوائی میڈیسن، جتنا وہ پانی دیتے ہیں، جتنا بھی اس میں وہ خرچہ کرنا کرتے ہیں، وہ کرتے سارے وہ گندم کی خاطر ہیں۔ لیکن اس گندم کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ کھاد ان جڑی بوٹیوں کو بھی مل رہی ہوتی ہے، وہ پانی ان جڑی بوٹیوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ جتنی میڈیسن وہ اپنے اس فصل کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا فائدہ جڑی بوٹیوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس فارمر کی انٹینشن کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ جڑی بوٹی کو اس کا فائدہ ملے، وہ تم کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے۔ وجہ کہ ان کو کیوں ملتا ہے یہ سارا فائدہ؟ ان جڑی بوٹیوں نے اس گندم کی صحبت حاصل کی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ جڑی بوٹیاں ایک بے جان چیزیں ایک بے جان چیز کی صحبت اختیار کریں تو وہ بھی بینیفٹس لینے سے محروم نہیں رہتی، تو اگر ایک اشرف المخلوقات انسان ہو کر اللہ کے نیک بندے اور عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھے تو وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟
پھر اچھوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے تو بعض اوقات نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال میں یہ سمجھ لیں، ایک پانی ہے، پانی کی قطرہ اگر اس کو آپ ہاتھ کے اوپر رکھیں گے تو اس کو پھونک ماریں گے تو یہ اڑ جائے گا، ختم ہو سکتا ہے. پھونک نہ بھی مارے تو نہ سورج کی روشنی میں آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو سورج کی روشنی سے آپ بھی بخارات بن کر وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا. اتنی سی اس کی ویلیو تھی. لیکن اگر اسی قطرے کو آپ سمندر کے پانی میں ڈال دیں تو اب آپ کو خود اس قطرے سے ڈر لگ رہا ہوگا. کیوں ہے اب بھی وہ قطرہ، لیکن اب اس قطرے کی صحبت ایک پاورفل چیز کے ساتھ ہو گئی ہے، سمندر سے ہوگی جسے ہر کوئی ڈرتا ہے. پہلے وہ تنہا تھا تو ہم اس کو پھونک مار کے اڑا سکتے تھے، اب اس کی صحبت اس چیز کے ساتھ ہوگی کہ ہم خود سے ڈر لگ رہے ہیں. پتا چلا کہ واقعی اگر انسان اچھے دوست کے انتخاب نہ کرے تو بعض اوقات نقصان بھی اٹھا سکتا ہے، اور اسی طرح اچھے دوست کے انتخاب کرے تو بندے کی بڑا پار بھی ہو سکتا ہے. زیادہ سے مثال، ایک چھوٹی سی سوئی ہے، لوہے کی سوئی، کتنا اس کا وزن ہوگا؟ شاید ملی گرام تک ہوگا اس کا وزن. اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو پانی کی تہ میں چلی جائے گی، ترے گی نہیں، پانی کے اوپر تیرے گی نہیں، وہ نیچے چلی جائے گی. لیکن اگر اسی سوئی کو بلکہ اس سے بڑا سوا ہو، بلکہ اس سے بڑا نیل ہو، اس سے بڑی بھی کوئی لوہے کی چیز ہو، اس کو لکڑ کے ساتھ اٹیچ کر دیں، لکڑ اس کا ساتھی بنا دیں، اس کی دوستی لکڑی سے کروا دیں، اس لکڑی کو پانی میں پھینک دیں تو وہ تیرنا شروع ہو جائے گا. حالانکہ چھوٹی سی سوئی ہے، پانی میں ڈالنے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اس سے کئی گنا کئی کلو گرام بڑا لوہا اس کو لکڑی کے ساتھ کشتی کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اس کو اوپر رکھ دیں. پرماننٹ دوستی نہ بھی کریں، ٹیمپریری دوستی کر دیں، صرف ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کی دوستی کروا دیں تو وہ لوہا بھی لکڑی کے ساتھی دوستی کی وجہ سے تال ہو جائے گا. تو اگر ایک لوہا لکڑی کے ساتھ ٹیمپریری دوستی کرنے کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو اگر ہم جیسے اشرف المخلوقات انسان جس کو رب تعالیٰ نے اپنے خلیفہ ہونے کا تاج بھی سنایا ہو، اگر وہ انسان عاشقان مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے تو انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دوست لے کے لائے گا کہاں سے؟ تو سب سے پہلا اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں. ہم خود نیک بنیں گے، ایک تو ہمیں وہ نیک والی دوستی وہ سوال بھی ختم، اور دوسرا کئی لوگوں کو وہ نیک دوست بھی مل جائے گا. اور دوسرا پھر اپنی دوستی عاشقان مصطفیٰ سے کر لیں، مدنی نماز پر عمل کرنے والوں سے کر لیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں سے کر لیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ جو امیر اہل سنت کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والوں کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ سب یہ ایسے ہی جیسے ہم لوہا اور وہ لکڑی. تو انشاءاللہ جس طرح لوہے لکڑی کے ساتھ ملے تو اس کا بیڑا پار، جب ہم ان عاشقان مصطفیٰ کی صحبت میں ملیں گے تو ہمارا بھی بیڑا پار. الحمدللہ یہی سوچ، یہی ذہن، یہی فکر دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں دی جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ نے پریکٹیکل بھی کیا ہو. جو اسلامی بھائی بالخصوص اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے 10 روزہ یا 3 روزہ، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ واقعی جب ہم 10 روزہ اعتکاف میں تھے وہاں ان 10 دنوں میں جو روحانیت تھی، جو نیکیوں کی ایک اسپرچول پاور تھی، وہ بقیہ ایام میں نہیں ہم نے دیکھی. وجہ کیا؟ کہ نیکیوں کی صحبت میں تھے، اللہ والوں کی صحبت میں تھے، ایک نیک ماحول کی صحبت میں تھے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم یہ صحبت، یہ دوستانہ ماحول، یہ دوستی دائمی رکھیں، لگاتار رکھیں، اس کو توڑنے نہ دیں تو انشاءاللہ عز و جل یہی دوستی ہمیں جنت میں ملے جائے گی. اسی طرح اگر ہم اس دوستی کو آگے مکمل نہیں لے کر جائیں گے، جہاں بھی ناتا ٹوٹے گا تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. جب ناتا ٹوٹے گا تو شیطان جو انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ تو یہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ مجھے شکار ملے، کوئی ایسا انسان ہو اس کو میں ورگ لاؤں کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں پھنساؤں. جب ہم جس طرح عام بکری اگر ریبڑ سے جدا ہو تو بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، ایسے اگر کوئی شخص ہم جیسا ہو، گناہ گار ہو، وہ تو نیکیوں کی صحبت سے تھوڑا دور ہوگا تو وہ تو فوراً شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مدنی کاموں کے اندر ملوث رکھیں، ایکٹیویٹیز کے اندر شامل رہیں، ذمہ داریوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اس کو آپ ضرور سادہ سے مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک تالاب ہو پانی کا اور پانی اس کے اندر آپ بڑے صاف اور ستھرا سے منرل واٹر آپ اس کے اندر ڈال دیں،
لیکن وہ جاری نہ ہو، حرکت کرنے والا نہ ہو، ادھر ہی رہے، تالاب کے اندر ہی رہے، تو ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد وہ پانی خراب ہو جائے گا، اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، اس کے اندر سے بھی اسمیل آئے گی، اور ساتھ آس پاس گزرنے والے رہنے والے وہ بھی اس سے نفرت کریں گے اور لوگوں سے التجا کریں گے کسی طریقے سے یہ پانی یہاں سے لے جو اٹھاؤ، اس کو نکالو یہاں سے۔ بلکہ اگر وہ رہے گا وہاں تو اس سے بدبو بھی آئے گی اور ساتھ بیماریاں بھی پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر وہ پانی کھڑا نہ ہو، وہ آگے جاری رہے، چلتا رہے، بہتا رہے، بھلے وہ عام منرل واٹر نہ بھی ہو، عام سادہ سی پانی جو گھروں سے آتا ہے، وہ بہتا رہو، تو وہ پانی خوشگوار رہے گا، پانی تر و تازہ بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، صحت کے لیے نفع بخش بھی ہوگا، اس کے اندر سے سمیل بھی نہیں آئے گی، خوشگوار لوگ ہوگا اس کو خوشی سے پئیں گے بھی، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے، بلکہ دعائیں کریں گے کہ یار یہ پانی ہمارے گھر کے پاس سے بھی گزرنا چاہیے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اگر ہم منجمد ہو جائیں گے، یعنی جو سیکھا ہے یا جو ہم کچھ اعتکاف کی برکت سے کچھ پایا ہے، اگر ہم اس کو دوسروں تک ڈلیور نہیں کریں گے تو آہستہ 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 ہو سکتا ہے وہ ہم سے چھین ہی جائے، ختم ہو جائے، یا بھول ہی جائے، یا عمل نہ کر سکے۔ لیکن اگر ہم اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو سکھانا کر دیں، اب اگر خود مدنی کہنا پڑا ہے تو دوسروں کو مدرسہ المدینہ بالغان میں پڑھانا شروع کر دیں، خود اگر درس کرنا اعتکاف میں سیکھا ہے تو دوسروں کو درس کرنا سکھا دیں، یا کم از کم خود ایک مسجد کے اندر ذیلی حلقے کی ذمہ داری سنبھال کر خود ہی ایک نماز کے بعد درس کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ کے لیے مناسب ہے، موضوع ہے، جتنا وقت دے سکتے ہیں، کوئی بھی ایک مدنی کام لے کر وہ کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنے آپ کو جاری پانی کی طرح بنا لیں، انشاءاللہ خود بھی خوشگوار رہیں گے اور جو سنیں گے ان کو بھی خوشگوار بناتے چلے جائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ سوچ، یہ ذہن، یہ فکر دعوت اسلامی کے محکمہ مدنی ماحول میں فراہم کی جاتی ہے، اور سمجھے کہ اسی ہی سلسلے کی کڑی یہ آج کا عید ملن اجتماعی تھا کہ ہمارا یہ ناطہ، ہماری یہ دوستی ٹوٹنے نہ پائے، یہ رابطہ قائم رہے، ہر جمعرات کو اجتماع میں آ کر قائم رہے، ہر مہینے بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے قائم رہے، فجر کے وقت جو ہے نا وہ روزانہ صدائے مدینہ لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہے، تو یوں یہ ناطہ برقرار رہے گا، دوستی برقرار رہے گی، انشاءاللہ عز و جل یہی دوستی ہمیں جنت میں بھی لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلص لوگوں کے ساتھ دوستی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ